سو اگین جو ہے جو اینڈ ریزلٹ ہے دیٹ از کہ میری جو ہے ایک اساتذہ تھی جنہوں نے جب مجھے کاؤنسلنگ سبجیکٹ پڑھایا تو شی سیڈ کہ بھئی جو کاؤنسلر ہوتا ہے کاؤنسلر از ہز اور ہر اون اپروچ. So that is this is what matters کہ بھئی آپ جو ہے نا یو یور سیلف آر یور اپروچ. تو آپ جو اپروچ اپلائی کرتے ہو دیٹ از the thing which matters the most. تو آپ جو اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو اپروچ چوز کرتے ہیں یو ہیو اے ہسٹری اور اس ہسٹری سے جو ہے یو ہیو لرنڈ. سملرلی جو ہے یو لرن تھرو یور لائف ایکسپیرینسز اور پھر وہی آپ جو ہے اسی کے مطابق جو ہے نا دین یو سی کہ پھر میں اگر اس اسٹیج میں تھی تو ہاؤ واز آئی ایبل ٹو پل مائی سیلف آؤٹ. اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے جو ہے نا یو ڈیل ود دا کلائنٹ رادر کہ آپ اس کے اوپر پروجیکشن اسٹارٹ کر دو یا اور ہارڈ کوڈ جو ہے آپ اپروچز اپلائی کرنا شروع کر دو یا فالس پرومس دینا شروع کر دو. تو اس طرح تو جو ہے کلائنٹ جو ہے کبھی بھی جو ہے اپنی لائف ریگولیٹ نہیں کر پاتا. میں تھوڑا ایک بات اور کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے بس 1 منٹ دیں تو ایک بڑی امپورٹنٹ جی بات جی آ گئی جی ہے. کچھ تھراپسٹ ہیں ینگ تھراپسٹ ہوتے ہیں جب وہ ریلیشن شپ کاؤنسلر بنتے ہیں تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں وہ ون سائڈڈ اسٹوری سن کے نا پورا ریلیشن شپ تباہ برباد کر دیتے ہیں اور وہ اپنی سبجیکٹیوٹی کو کاؤنسلنگ سیشن کا حصہ بنا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی ماں کے مسئلے ہوں تو وہ سوچیں اگر یہ اپنی ماں کے مسئلے بتا رہی ہے یا بتا رہا ہے تو میں اپنی ماں کی پروجیکشن کروں. ہاں میری ماں غلط ہے تو میں ان کو بتاؤں گی. ہاں یہ ایک کاؤنسلر کو آبجیکٹو ہونا چاہیے اور اس کو ہمیشہ ایک ایگزیکٹلی براڈر پکچر دیکھنی چاہیے تاکہ کلائنٹ کا مائنڈ تو اس لیول پہ نہیں ہے نا براڈر پکچر دیکھنے کے لیے. تو آپ اس کو ججمنٹل اور سبجیکٹو ہو کر پروجیکٹ مت کرو. آپ ایک پروفیشنل ہو آپ اس کو ایک بڑی پکچر سے دیکھو اور اس کو بڑی پکچر کے اندر لے کر آؤ. اور صحیح اور غلط اور بڑی پکچر ہمیشہ صحیح اور غلط کے پار ہوتی ہے بیکاز انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. یس دیٹ از رائٹ. سو ڈاکٹر اسلام اگر آپ جو ہے اینڈ آف دی سیشن یہ پوڈ کاسٹ جو ہے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آڈینس کو تو آئی جسٹ سی دوسرے پلیٹ فارم پہ اگر وہاں پر کوئی میسیجز ہیں تو آئی ول ٹیک دوز میسیجز ادر وائز وی کین کال اٹ اے ڈے اور پھر ہم جو ہے اس کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں. تو از دیر اینی میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ بالکل جو لوگ مینٹل ہیلتھ ایشوز سے گزر رہے ہیں ان کو مجھے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ گولیاں کھانے سے آپ لوگ ٹھیک نہیں ہونے والے. یہ بیسکلی میڈیکلائزیشن آف ڈسٹریس اینڈ ڈپریشن ہے. گولیاں آپ کے سمپٹمس کو دبا سکتی ہیں روٹ کازز کو نہیں. اس میں سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز پہ کام کرنا پڑتا ہے. لائف از اے کنٹینیو اور لگاتار کام کرنا پڑتا ہے. سائیکولوجسٹ آپ کے مائنڈ پہ کام کرتا ہے تھرو بیسکلی نیورو ڈائٹ تھرو لائف اسٹائل مینجمنٹ تھرو تھراپیز. ساتھ ساتھ آپ کو سائیکو ایجوکیشن دیکھ کے آپ کے مائنڈ کے پرسپیکٹو اور ای آئی کو نرچر کرتا ہے ڈفرنٹ تھراپیوٹک اپروچز سے. جو میڈیسن ہے کوشش کریں اس کو الٹرنیٹو کی طرف لے کر جائیں جو میری ذاتی اپروچ ہے کہ آپ ہولسٹک میڈیسن یوز کریں جو کہ سائیڈ افیکٹس ایڈکشن اور ورڈرالز نہ رکھے اور آپ کی جو مائنڈ کی امپیکٹ باڈی پہ پڑ رہی ہے اور باڈی کی امپیکٹ مائنڈ پہ پڑ رہی ہے وہ بیسکلی دونوں طریقے سے بیلنس ہو سکے. بایو کلاک بھی اور جو مائنڈ کی کلاک ہے وہ بھی. لیکن ڈونٹ گو فار کوئک فکس. یہ امپروومنٹ کا نام ہے. آپ اسٹرانگر ہوتے جاتے ہو اور ٹریجڈیز کو اچھے طریقے سے مینج کرنا سیکھتے جاتے ہو. تو آئندہ پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے یہ نہ بولیں ڈاکٹر